اندلس کا زوال ایک دن کا نتیجہ نہیں تھا، یہ صدیوں کی غفلت، اندرونی اختلافات اور عیش و عشرت پرستی کا ثمر تھا۔ مسلمان حکمران آپس میں دست و گریبان تھے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں مصروف تھے، جبکہ عیسائی افواج ایک کے بعد دوسرے شہر پر قبضہ کرتی جا رہی تھی۔ غرناطہ آخری مضبوط قلعہ بھی اس لرزتے ہوئے شجر کی آخری شاخ تھا۔ اس وقت تخت پر بادشاہ ابو عبداللہ تھا، ایک کمزور حکمران جس کے فیصلے اپنی رعایا کی بجائے دشمنوں کے حق میں جاتے تھے۔ اندلس کی تقدیر اس کے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل رہی تھی۔ سن 1492 کی سردیوں میں عیسائی بادشاہ فرڈینینڈ اور ملکہ ازبیلا نے اپنی تمام طاقت کے ساتھ غرناطہ کا محاصرہ کر لیا۔ شہر کے دروازے بند ہو چکے تھے، خوراک کی قلت، بیماریوں کا پھیلاؤ اور چاروں طرف سے دشمن کی فوجوں کا دباؤ ہر گزرتا دن امید کی آخری کرن کو بجھا رہا تھا۔ شہر کے لوگ فصیلوں پر کھڑے دور افریقی ساحلوں کی طرف دیکھتے تھے کہ شاید کوئی مدد آ جائے، مگر کوئی مدد نہ آئی۔ ہر طرف خاموشی تھی، موت کی سی خاموشی۔ بچے بھوک سے بلک رہے تھے، عورتیں سسک رہی تھیں اور مردوں کی آنکھوں میں بے حسی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ آخر کار 2 جنوری 1492 کی وہ منحوس صبح آن پہنچی۔ بادشاہ ابو عبداللہ نے فرڈینینڈ کے سامنے اپنے ہتھیار ڈالنے کا معاہدہ کر لیا۔ یہ صرف ایک شہر کی نہیں بلکہ 800 سالہ اسلامی اقتدار کی شکست تھی۔ اس سے پہلے کہ عیسائی فوجیں شہر میں داخل ہوتیں، غرناطہ کی سب سے بڑی مسجد سے ایک آواز بلند ہوئی۔ یہ فجر کی اذان تھی، مگر یہ صرف اذان نہیں تھی، یہ اندلس کی سرزمین پر مسلمانوں کی آخری اذان تھی۔ ہر لفظ میں صدیوں کی تاریخ، آنسوؤں کا سیلاب اور ایک گہرا کرب چھپا تھا۔ مؤذن کی آواز کانپ رہی تھی، وہ الفاظ جو کبھی فخر سے بلند ہوتے تھے آج آنسوؤں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ہر طرف لوگ رو رہے تھے، بچوں اور عورتوں کی چیخیں، مردوں کی سسکیاں، ایک قیامت کا سماں تھا۔ مسجدوں کے میناروں سے یہ صدا بلند ہوتی رہی اور ہر دل کو چیرتی گئی۔ یہ غرناطہ کی روح کا نوحہ تھا۔ ابو عبداللہ اپنی ماں کے ساتھ الحمرا محل سے نکلا۔ جب وہ شہر سے باہر ایک اونچی پہاڑی پر پہنچا تو اس نے آخری بار اپنے پیارے غرناطہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہہ نکلی۔ اس کی ماں نے اسے ڈانٹا اور کہا، جس سلطنت کو تم مرد ہو کر نہ بچا سکے اس پر اب عورتوں کی طرح مت رہو۔ یہ مقام آج بھی الموروز لاسٹ سائی یعنی مور کی آخری آہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے ایک عظیم تہذیب کے باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ دوستو، ایسی اور دلچسپ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔